بچے عقل کے کچے مگر دل کے سچے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے 4 بھانجے بھانجیاں 2-3 ہفتوں کے لیے نانو نانا ابو کے گھر آ جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے مل بھی لیں اور نانو کے گھر کے مزے بھی کر لیں۔ کئی دفعہ گننے کے باوجود تعداد تو 4 ہی نکلی مگر ان کے کام 14 سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کو چاروں فیصلہ کر کے سوئے کہ صبح شرارتیں نہیں کرنی بلکہ نانو کے ساتھ کام کروانا ہے۔ میں بھی دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ چلو کل کا دن سکون سے گزرے گا۔ ہوا یوں کہ نماز کے بعد بچے صبح سویرے پودوں کو پانی دینے چلے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ پانی پودوں کو لگانے سے زیادہ ایک دوسرے کو نہلانے کے کام آ رہا تھا۔ میری نظر 5 سالہ علی پر پڑی تو دیکھا کہ وہ ٹینکی کا ڈھکن کھول کر بیچ میں لوٹا ڈال کر پودوں کے لیے پانی نکال رہا ہے۔ اگر وہ اس ٹینکی میں گر جاتا تو ڈوبنے کے لیے نہایت موزوں جگہ تھی۔ بھاگ کر اس کو ٹینکی سے اتارا تو پتہ چلا کہ اپنی اینک تو وہ پہلی ہی کوشش میں اندر گرا چکے ہیں اور اب رو رہے ہیں کہ امی سے مار پڑے گی۔ خیر اسے آئندہ ٹینکی پر نہ چڑھنے کا وعدہ لے کر اینک باہر نکال کر دی۔ ابھی اینک صاف کر کے بمشکل پہنائی ہی تھی کہ نانو یہ دیکھیں ہم کیا لائے ہیں کا نعرہ سنائی دیا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ رابعہ اور زاہد بڑی خوشی خوشی گلے سڑے اور زمین پر گرے ہوئے پھل اور سبزیاں جھولیوں میں بھر کر لا رہے ہیں اور ساتھ ہی نہایت فخریہ لہجے میں نانو سے فرمائش ہو رہی ہے کہ نانو اتنی ساری سبزیاں ہیں آج یہی پکانا۔ نانو بھی بچوں کی دل شکنی نہ کرنے کے خیال سے شاباش دے رہی ہیں اور ساتھ ہی ہمیں فرمان جاری کر رہی ہیں کہ بچوں کے کپڑے بدلوا دو۔ ہم نے مؤدبانہ گزارش کی کہ ان کو جی بھر کر گند مچا لینے دیں، اگر ابھی کپڑے بدلوا دیے تو 2 منٹ بعد پھر یہی حال ہوگا۔ درخواست منظور ہو گئی اور ہم نے شکر کا سانس بھرا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے انڈے ختم ہونے کی صدا لگائی۔ سارے بچے نانو کی مدد کرنے کے لیے مرغیوں کے ڈبے میں انڈے ڈھونڈنے چلے گئے اور اس کوشش میں مرغیاں ڈربے سے باہر اور سارے بچے ڈربے کے اندر نظر آئے۔ دل تو چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈربے کے باہر سے کنڈی لگا دوں تاکہ ذرا سکون رہے، لیکن خالہ نہیں کی آوازوں پر ترس آ گیا اور ان سب کو باہر نکالا۔ باہر نکلتے ہی رابعہ نے کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ باقی بچے بھی پیچھے پیچھے ہمیں دو کے نعرے لگاتے ایک جلوس کی شکل میں کچن پہنچے۔ معلوم ہوا کہ تلاش بسیار کے بعد ایک انڈا ملا تھا اور رابعہ نے وہ انڈا خود کچن میں پہنچا کر سارا کریڈٹ لے لیا ہے، اس لیے بقیہ بچے اب کسی اور طرح مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہم نے بہت سمجھایا کہ بڑے ایسی مدد کے بغیر ہی ٹھیک ہیں مگر ان پر تو خدمت کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ سب نے مل کر سوچا کہ یقیناً مرغیاں رات سے بھوکی ہوں گی، کیوں نہ ان کو ناشتہ کرایا جائے۔ ہم نے سوچا کہ چلو رات کی سوکھی روٹی توڑ کر ڈال دیں گے، ہم ذرا ناشتے کا بندوبست کر لیں۔ بس اتنی سی غلطی کی یہ سزا ملی کہ سارے بچے نظر بچا کر سٹور میں گھس گئے۔ وہاں پر گندم کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بڑا سا ڈرم پڑا تھا جو کہ تقریباً 12 فٹ اونچا ہوتا ہے اور اس کے نیچے گندم نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ بچوں نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ اس کے اندر گندم ہوتی ہے۔ بس جی، سب نے ایک ایک برتن اٹھایا اور ڈرم کی کھڑکی کھول کر نیچے برتن رکھ دیا۔ اپنی اپنی ہمت کے مطابق برتن بھرا اور ڈرم کی کھڑکی کھلی چھوڑ کر ڈربے کی طرف بھاگ گئے۔ ہم نے جب 4 دیگچیوں میں گندم کے دانے ڈربے کی طرف جاتے ہوئے دیکھے تو دل چاہا کہ سر پیٹ لوں، مگر پھر وقت نہ ہونے کی وجہ سے ارادہ ملتوی کر دیا، ویسے بھی اس میں ڈبل نقصان ہوتا۔ چنانچہ بھاگ کر گندم کو مرغیوں کی خوراک بننے سے روکا۔ امی نے ہمیشہ کی طرح بچوں کی دل شکنی نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ایک ایک مٹھی گندم ڈالنے کی اجازت دے دی۔ گندم واپس سٹور میں رکھنے کے لیے سٹور میں گئی تو وہاں ڈرم کے سامنے گندم کا ڈھیر لگا تھا اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔
مرغیوں کو ناشتہ کرانے کے چکر میں بچے ڈرم کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے تو رہا نہ گیا اور امی کو صاف صاف بتا دیا کہ دل شکنی نہ کرنے کے چکر میں میرے صبر کا پیمانہ بھی شکن ہونے کو ہے۔ ناشتہ کرانے کے لیے رابعہ اور فاطمہ کو سبزی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اور باتھ روم میں کپڑے بدلنے کے لیے گھسایا۔ پھر علی اور زاہد کو اندر بلانے کے لیے باہر گئی تو پتہ چلا کہ آم کے درخت کے نیچے زبانی کلامی لڑائی تو جاری ہے اور تھوڑی ہی دیر میں کشتی کا اعلان بھی ہونے والا ہے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ زاہد آم توڑنے کے لیے درخت پر چڑھا تھا۔ علی نے آم گرانے کے لیے ہاکی درخت پر ماری جو زاہد کی ٹانگ پر لگی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ چوٹ تو بہت زیادہ نہیں آئی مگر اصل غصہ اس بات پر تھا کہ اس کے گرنے پر علی ہنسا کیوں۔ خدا خدا کر کے دونوں کو سمجھایا کہ آپ کو بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو کھانے کے بجائے ناشتے کی طرف متوجہ ہوں۔ کچھ بات تو سمجھ میں آ گئی مگر زاہد نے علی کو جتا دیا کہ اگلی دفعہ جب وہ گرے گا تو میں بھی اسے اٹھانے کے بجائے زور زور سے ہنسوں گا۔ بالآخر جب وہ سارے ناشتے کے لیے بیٹھ گئے تو ذرا سکون کا سانس لیا۔ سوچا تھا کہ آپ کو سارے دن کی روداد سناؤں گی مگر نماز سے لے کر ناشتے تک ہی اتنے کارنامے ہو چکے ہیں کہ میرا خیال ہے یہی کافی ہیں۔ پھر ملیں گے کسی اور دن کسی اور کہانی کے ساتھ۔